الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان غوث اللہ اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداں بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز جانشین صوفی ملت صوفی نور العین صابری صاحب، استاذ الحفاظ فدائے اہل بیت حضرت علامہ حافظ اسماعیل چشتی صاحب، استاذ الحفاظ استاذ گرامی قدر حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب، خطیب ملت برادر معظم جناب صوفی انیس احمد رضوی صاحب، اور صدر محفل برادر مکرم جناب حاجی خلیل احمد انصاری صاحب، وہ جمیع صوفیاء کرام، علماء کرام، اور بالخصوص نقیب محفل، جاندار شاندار نقیب محفل برادر معظم جناب حضرت علامہ غفران رضا صحفی صاحب، حاضرین ناظرین سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممبر بھرا ہوا ہے، شہزادہ صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یہ صوفی صاحب کا ہی ظرف ہے کہ وہ سب بے کا شک نام یاد بھی رکھتے تھے اور لے بھی لیتے تھے، اور ان کے وقت میں اتنی برکت بھی رہتی تھی کہ وہ اوپر والے نیچے والے سب کا نام خدا جانے کس طریقے سے پروتے تھے، جیسے کوئی مالن کسی رسی کے اندر پھول کو پرو کر کے کوئی گجرا خوبصورت بناتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے وہ ناموں کا ایک گجرا بنا لیتے تھے۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکیں گے، لیکن اس گجرے کو دو مصروں کی نظر کر دیں گے کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اور یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں حق ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ آگے بڑھے، ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل سبحان اللہ خسرو سبحان اللہ۔ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुभान अल्लाह, सुभान सुबह अल्लाह, तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर सुभान का, अल्लाह, सुभान 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, सुभान अल्लाह, आई बिदत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माह सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का, सुभान अल्लाह, तेरे ही माथे रहा ए जान सहरा नूर का, सुभान वक्त अल्लाह, जागा नूर का, चमका सितारा नूर का, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, सुभान अल्लाह, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, काफ के सू हाँ दहन या अबरू आँखी ऐन स्वाद, काफ हाँ या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का, नूर बिनते नूर सुभान अल्लाह, उम्मे नूर, सुभान नूर अल्लाह, बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर, नूर नूर बिनते नूर हक है। जौजे नूर उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, हुस्न सिप्तेन उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है सुभान बच्चा अल्लाह, बच्चा नूर का, सुभान तू अल्लाह, है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये महफिल हर साल आफताबे सिलसिले चिश्तिया मखदूम सैयदी सैयद अली अहमद साबिर कलियर रदी अल्लाह तबारक व तआला की याद में मुनक्किद होती है, लेकिन जानशीन साहब से आपने समात किया कि आज उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से महफिल को 2 उन्वान अता किए। हालांकि मैं यही ज़हन लेकर आया था कि मुझे हर साल की तरह इम साल भी सरकार साबिर पाक पर ही गुफ्तगू करना है, लेकिन जब उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई कि मिलादुन नबी और साबिर पाक दोनों उन्वान एक साथ है, तो फिर हमने भी ये सोचा कि दोनों पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। वैसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान ये अहले सुन्नत का बुनियादी उन्वान है। हक है। सुभान अल्लाह। पहले हमारे यहाँ हर महफिल का उन्वान मिलादुन नबी हुआ करता था, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हर महफिल का उन्वान रहा करता था। और एक खास बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ जहां पढ़ी जा रही है, यानी जहां हुजूर का जिक्र मिलाद हो रहा हो, इमाम हसन अल बसरी फरमाते हैं कि अगर उस महफिल में कोई अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर इकराम महफिल और इज्जत रसूल की बुनियाद पर शरीक होगा, तो इमाम हसन बसरी फरमाते हैं इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर हो। सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल को बड़ी अहमियत हासिल है। तो मैं भी कुछ बातें कुछ नहीं बल्कि एक ही बात मिलाद शरीफ के हवाले से पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ उसकी तमहीद आपके सामने रखना चाहता हूं आज मौके की मुनासिबत से। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें
انہی میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، عزت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں ایک رسول کو رسولہ، یہ تنوین عزت کی طرف اشارہ دے رہی، عزت والا رسول ان میں جلوگر فرمایا۔ تو چونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے ظاہری 70 ہزار معنی بیان کیے گئے ہیں، تو ایک چیز آپ کو غور کرنی پڑے گی۔ میلاد النبی کے ذکر سے پہلے ایک چیز آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اللہ فرما رہا ہے مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ رسول کس میں آیا؟ رسول کس میں آیا؟ مومنوں میں آیا۔ لیکن رسول جب تشریف لائے تو کعبۃ اللہ تو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کون مومن تھا اس وقت؟ اس وقت تو مومن کون تھا؟ رسول مومنوں میں آیا۔ اس وقت تو مومن کون تھا؟ مومنوں میں رسول آیا۔ کعبے پر تو 360 سجے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر خاندان کا ایک بت تھا، اور اللہ فرما رہا ہے رسول مومنوں میں آئے۔ تو رسول آئے کہاں؟ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم سب مانتے ہیں کہ جس رسول اللہ کو جو مانتا ہے وہ سب مومن ہے، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول مومنوں میں تشریف لائے تو ابھی تو کوئی لات کو پوج رہا ہے، کوئی حبل کو پوج رہا ہے، کوئی عزا کو پوج رہا ہے، کوئی منات کو پوج رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے درمیان رسول آئے، اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں آئے، تو اس وقت تو مومن تو رہے ہوئے، کوئی تو مومن رہا ہوگا۔ تو وہ کون مومن ہے؟ ان مومنوں کو تلاش کیا۔ وہ کون مومن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کافر ہوئی لیکن چند لوگ مومن ضرور ہیں۔ مومنوں سے زمین کبھی خالی نہیں ہوئی۔ اتنے گر گئے لوگ کہ خدا کے گھر میں بھی بت رکھ دیا، لیکن پھر بھی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ مومن تھے، اس لیے کہ دور آدم سے لے کر امام مہدی تک کتنے ہی لوگ بگڑ جائیں، مٹھی بھر ہی صحیح، لیکن ایمان والے ضرور موجود رہیں گے۔ ایمان والوں سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی۔ تو اللہ اکبر۔ تو وہ کون مومن تھے جس گھر میں نور محمدی موجود تھا؟ ان گھر والوں کو اللہ نے ایمان سے مخصوص کیا تھا جن کو چاہا تھا، جن کو چاہا۔ اس سے یہ بات بالکل حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماں باپ مومن نہیں تھے، رسول اللہ کے دادا مومن نہیں تھے، رسول اللہ کے پردادا مومن نہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے رسول مومنوں میں تشریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول مومنوں میں سبحان تشریف اللہ۔ لائے۔ حق تو اس ہے، سے سبحان پتا چلا کہ ایمان والا وہ گھرانہ تھا، چاہے جتنے بھی لوگ رہے ہوں، چاہے جتنے بھی لوگ رہے ہوں، لیکن ایمان پر تھے، کچھ تھے ایمان پر تھے، اس لیے کہ ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے جن جن پیشانیوں میں اور جن جن شکموں میں نور محمدی کو رکھنا تھا، اللہ نے ان کو ایمان پر رکھا۔ حق ہے، اسی سبحان لیے اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن ماؤں کے اور جن باپوں کی پیشانیوں میں اور پشتوں میں اور شکموں میں میں رہا، ان کو جہالت کی ہوا کبھی نہیں لگی، وہ کبھی جہالت کی طرف نہیں گئے، وہ کبھی جہالت۔ دیکھ لے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے نبی کے ابا جان بہت خوبصورت تھے۔ ایک خاتون نے 100 اونٹ بھی دی اور زنا کی دعوت بھی دی۔ جس وقت لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے، جیسے آج کے ماحول میں اگر کوئی کسی کو بیڑی دے، لے یار بیڑی پی، تو بہت کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی نا۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں شہر جہاں بیڑی بنتی ہو، میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق 80% لوگ پیتے ہیں، بلکہ یہاں تو چھوٹے بچے بھی اگر کھیل کود کرتے تو ابا کی بجھی ہوئی بیڑی خود ہی منہ میں رکھ لیتے۔ یہ حالات۔ تو اس ماحول کے اندر اگر کوئی کسی کو بیڑی دے تو یہ عیب کی بات بہت نہیں، حالانکہ مجھے تو بہت تکلیف ہے اس سے، مجھے تو اس کی بدبو سے بھی سر میرے درد کرنے لگتا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ لیکن بہرحال، لیکن اب سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے،
لیکن عیب نہیں ہے. کسی کو دے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ برا ہے, کوئی زیادہ کہتا کہ یار نہیں میں نے نہیں پینا, مجھے عادت نہیں ہے, لیکن کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتا. عیب سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. اگر کوئی کسی کو ایک بیڑی دے کر کے کہے کہ 1,00,000 روپیہ لے او بیڑی پیو, تو جو چیز عیب نہیں ہوگی انسان اس کو کر لے گا, ہے نا. تو جس ماحول میں لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے, جس ماحول میں لوگ بکریوں سے اور جانوروں سے زنا کرتے تھے, تاریخ ہے یہ. اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ جب پاپ پر آتے تو ماؤں سے تک لوگوں نے زنا کیا, پاپ پر آتے تو جانوروں سے تک لوگوں نے زنا کیا. اس ماحول میں نبی کے ابا جان جو غیر شادی شدہ تھے, ایک خاتون کہتی ہے 100 اونٹ دوں گی اس لیے کہ تجھے تیرے فدیے کے اندر 100 اونٹ ذبح کیے گئے, 100 اونٹ دوں گی, ایک رات میرے ساتھ گزار. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم زانی لوگ نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, زنا اب زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ تو اللہ نے جن کو زنا جیسے پاپ سے بچایا, خدا نے ان کو شرک سے کی شان سے بچایا. اس خاندان والا تبار کی شان یہ ہے. تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا. مومن تھے حضرت عبد المطلب, حضور کے سارے آبا و اجداد حضرت آدم تک اور ساری امہات سب کے سب ایمان پر رہی. یہ اہل سنت کا موقف ہے. لیکن اپنے نوجوانوں کو ایک سائنسی بات جو میں نے چھوٹی موٹی پڑھی ہے, ہو سکتا ہے سائنس کی باتوں میں الگ الگ تحقیق بھی ہوتی ہے, لیکن جو میں نے پڑھی ہے اپنے اساتذہ سے, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, غور کرنا. حضور کے ابا جان, دادا جان اور اوپر اور امیاں اور امہات, پیشانی اور پیٹ میں نور محمدی رکھا جا رہا ہے. اب آپ غور کیجئے, آپ لوگوں نے, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, تحقیق کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا سیپ سمجھتے ہیں سب لوگ, سیپ جس کو صدف کہتے ہیں. یہ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ بولا اگر کہیں معلوم ہو تو بولو کہاں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں. سیپ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر کے اندر ہوتا ہے, اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, اور سمندر کے اندر سیپ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جس سیپ کے اندر موتی پیدا کرنا چاہتا ہے, اس سیپ کو ایسے منہ بند کر کے رکھتا ہے کہ سمندر کا پانی سیپ کے اندر اللہ جانے نہیں دیتا. یہ سائنس ہے, اسلامی کتب بھی اس کی بات کی تائید کرے گی, لیکن چونکہ آج لوگ سائنس کو زیادہ مان رہے ہیں, آپ پڑھیں اس پر تحقیق کر لیں, تحقیق کا دور ہے, کہ سیپ ہوتا ہے سمندر میں, اور قدرت نے, کہ قدرت موتی پیدا کرتی ہے سیپ کے اندر, یہ تو ہمارا ایمان ہے. کچھ لوگ اپنے اپنے طور پہ مانتے ہیں, لیکن چونکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سیپ ہوتا ہے سمندر میں. لیکن اللہ رب العزت جس سیپ کے اندر موتی بنانا چاہتا ہے تو اس سیپ کا منہ بند کر کے رکھتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں ٹن پانی ہے سمندر کا, لیکن ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی سمندر کا کھارا پانی اس سیپ کے اندر جانے نہیں پاتا, کیونکہ قدرت فیصلہ کر چکی ہے اس کے اندر موتی رکھیں گے, موتی بنائیں گے. تو پھر موتی بنتا کیسے ہے؟ اب موتی بنتا کیسے ہے اس پر کچھ تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں نے جن محققین کی تحقیق پڑھی ہے موتی کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ جس وقت قدرت سیپ کے اندر موتی رکھنا چاہتی ہے تو ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو جو سیپ خالی ہوتی ہے اور اس میں موتی پیدا ہونے والا ہوتا ہے, وہ ساری سیپ جو ہے جن جن میں خدا چاہتا ہے وہ سمندر کی تہ پر آتی ہے, اور سمندر کی تہ پر آنے کے بعد
بارش کا عام طور پر جو لوگ موسم کہتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ بارش ہوتی ہے، اس وقت وہ سیب جو ہے اپنا منہ کھول کر آسمان کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے، اور اس کے بعد بارش کا قطرہ ایک ہی اس کے اندر پڑتا ہے، اور واپس سے وہ سیب جو ہے اس قطرے کو لے کر کے سمندر کے اندر اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے، اور اسی قطرے سے قدرت اس سیب کے پیٹ میں موتی پیدا کر دیتی ہے۔ اندازہ فرمائے مسلمانوں، جب ایک موتی، سچا قیمتی موتی جو کسی بادشاہ کے گلے میں لٹکنے والا ہو، جو سچا موتی کسی تاجدار کے تاج میں ٹکنے والا ہو، جو سچا موتی کسی میوزیم میں رکھنے والا ہو، وہ سچا موتی جو کسی کان کی بالی بننے والا ہو، لیکن ہے سچا موتی قیمتی، اس کے لیے قدرت اتنے تحفظ کا اہتمام کرتی ہے کہ جس سیب کے اندر موتی بنانا ہے اس کو سمندر کے کھارے پانی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! تو جس صدف کے اندر موتی بنتا ہے اس کی حفاظتوں کا یہ اہتمام ہوتا ہے، تو جس صدف شکم کے اندر نور محمدی کو رکھنا تھا اور جن پیشانیوں کے اندر نور محمدی کو رکھنا تھا، قدرت نے ان کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب غوث اعظم جیسے کو پیدا کرنے کے لیے ابو صالح جیسا باپ منتخب کیا جاتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں منتخب کی جاتی ہے، عبد القادر جیلانی جو ولیوں کا سلطان ہے، ایک سے اجازت کے بغیر بابا کھا لے تو برسوں اس کی چکائی کے اندر اور رائگی کے اندر کسی کے کھیت کو پانی دے کے راضی کر کے کیا کیا کر کے ٹائم لگا دیتے ہیں۔ اندازہ کریں ولیوں کا سلطان ابو صالح جیسے باپ سے پیدا ہوتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ ولیوں کے سلطان کے لیے ایسے ماں باپ چنے جاتے ہیں، تو جو نبیوں کا سلطان ہوگا ان کے لیے بابا کیسا چنا ہوگا اور امی کیسے چنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانے میں نہ ان جیسا بابا ہوگا نہ ان جیسی امی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی، حضور کی امی جان کی، حضور کے بابا جان کی۔ اب اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے تو حالانکہ عنوان بہت دور تک جا سکتا ہے مگر اگلے عنوان کی طرف چلنا ہے۔ تو اللہ نے مومنوں پہ احسان، اب سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ولادت اور بعثت کے وقت کچھ لوگ تھے جو توحید پر تھے، ایمان پر تھے، انہیں ڈھونڈیے، تلاش کیجیے۔ بہت ڈسکوری اور تحقیق اور ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں، ذرا اس طرف بھی آئیے کہ آخر وہ کون اجلے دل لوگ تھے، وہ کون چمکتے چہرے والے لوگ تھے۔ جب سب لوگ بتوں کے وسیلے دیتے تھے تو وہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دیتے، سبحان اللہ، تلاش کرے نا ان کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی امی جان ایسی اور بابا جان ایسے، اب حضور کی ولادت ہوتی، ایک ہی بات میں نے پڑھنی تھی، ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات پڑھنی تھی، اور وہ ایک بات پڑھ کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو دوسری طرز پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت پوری دنیا میں انقلاب آیا، ایک عجیب انقلاب تھا۔ پرندوں کے اندر آپس میں باتیں کرنا، بارش کا ہونا، چڑیوں کا چہکنا، جنگل کے درندوں کا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے کا لہرایا جانا، ایران کے بادشاہ کا محل اس کے 14 کنگروں کا ٹوٹ کر زمین پہ گر جانا، بادشاہوں کے تختوں کا اوندھا ہو جانا، بتوں کا اوندھے منہ پڑا رہنا، کعبۃ اللہ کا سرکار آمنہ کے گھر کی طرف جھکنا، اسی طرح حجر اسود کا بزبان حال سے بات کرنا، جانوروں کا زبان حال سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، اسی طریقے سے دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جانا، چشمہ سماوا کا پانی جاری ہو جانا، فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا اچانک اس کا بجھ جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھنا
اس کو آج کے 2 رکعت کے کسی امام نے نہیں لکھا، بلکہ جن کو لوگ علم کے امام کہتے، ابن الجوزی جیسا امام، امام سیوطی جیسا امام، ابن حجر مفتی اعظم مکہ، ابن حجر مکی شافعی قادری جیسا امام، شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا امام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا امام، ولی اللہ محدث دہلوی جیسا امام، شاہ عبدالرحیم دہلوی جیسا امام، یہ ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر پیران پیر جیسا امام، ان ائمہ نے لکھا۔ اسی طریقے سے ائمہ حدیث نے بھی بہت ساری نشانیوں کو لکھا۔ اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ساری نشانیاں ظاہر ہوئی تھی میلاد النبی کے موقع پر، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، عالمی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار ظاہر ہوئے۔ ان میں سے ایک بات میں پھر کہتا ہوں، ایک بات چونکہ اگلے عنوان کی طرف چلنا ہے، ان میں سے ایک بات جو میلاد کے وقت ظاہر ہوئی اس کو آپ سن لیں۔ حضور کی میلاد کے وقت آج لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اس وقت بھی دور ہوئی۔ ایک بات آپ کو بتائیں، جس سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس پورے سال عرب میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، ایسے پانی پھینک دو تو ہندوستان کا نقشہ نہیں بن جاتا، ایسے اتفاق نہیں ہوتے، یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا۔ کیوں؟ عرب میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ محبوب جس سال آپ پیدا ہوں گے اس سال نہ بیٹی دیں گے نہ کوئی دفن کرے گا۔ حضور کے صدقے سب کو بیٹے ہی دیے، سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ اس سال بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ یہ تھا، مفتی اعظم مکہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی القادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یمن میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامر تھا، اور یمن میں رہنے کی وجہ سے اس کو عامر یمنی کہا جاتا۔ اور اولاد کا دکھ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ خود بیمار پڑے تو وہ خوش رہ سکتا ہے، لیکن اولاد کو دیکھ کر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ یہی حالات تھے۔ عامر یمنی کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو لنگڑی لولی اور معذور سی تھی، اور چونکہ تاریکی تھی، کفر کی اندھیرا تھا، شرک تھا، بالکل حالات عجیب سے عجیب تر تھے۔ تو عامر یمنی کا ایک پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کا اپنا خدا تھا جس کو اس نے بنا رکھا تھا۔ تو وہ روزانہ عامر اس بت کو سامنے رکھتا اور اپنی بچی کو سامنے بٹھاتا، اور بٹھا کر کے کہتا کہ میں برسوں سے تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میری بچی کو اچھا کر دے، میری بچی کو اچھا کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، پتھر بولا نہیں کرتے، مٹی سے آواز نہیں آیا کرتی۔ جو لوگ خود اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، وہ انسان کی حاجت روائی کیا کر سکتے؟ وہ انسان کی تکالیف کو کیا دور کر سکتے ہیں؟ جو خود سامنے رکھے ہوئے پھلوں پر کھانے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ اوروں کو کیا کھلا سکتے ہیں؟ یہ تو میرا اللہ ہے جو کھاتا نہیں ہے مگر اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہے جو بکری جانوروں کے تھن میں گوبر اور خون کے بیچ کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے۔ دودھ جو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں، بیچ میں رکھتے ہیں، گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں، نہ اس میں گوبر کا رنگ آتا ہے نہ خون کی لذت آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی خوشبو بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں، اس کی لذت بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے جو دونوں کے بیچ سے تمہیں دودھ عطا فرماتا ہے؟ اسی کو رب محمد وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ روز روز کہتا، لیکن کام اس کا نہ بننا تھا نہ بنتا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، امید اللہ سے لا، اپنے اللہ سے امید وابستہ کرو۔
مضبوط بنو، اللہ پر یقین پختہ کرو. اللہ والے اولیاء اللہ ہمارے یقین کو اللہ پر پختہ کرنے کے لیے آئے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. آج کل تھوڑا سا آدمی پریشان ہوتا ہے تو مشرکین کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لیے، جادوگروں کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جادوگر، جو لوگ مشرکین، وہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے پاس جو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر وہ اسی حالت میں مرے تو گویا کہ وہ کفر کی موت مرا، جہالت کی موت مرا. ہاں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو جہاں قرآن کی آیتوں سے اور بزرگان دین کے وظائف سے جہاں علاج کرایا جاتا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت طریقہ ہے. لیکن مشرکین کے پاس تک پہنچ جانا اسلام اس کی اجازت نہیں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اپنی امان میں رکھے. ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ کے بندوں، سب کچھ دنیا نہیں ہے، اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کی طاقت وہ طاقت ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کرتا ہے. اس لیے اپنے اللہ پر یقین مضبوط رکھو. لوگ کہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں، میں نے کہا رستہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نیت بدلنے سے انجام بدلتا ہے، نیت بدلنے سے منزل بدلتی ہے، نیت بدلنے سے نتیجہ بدلتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا دریا میں رستہ تھا کہ نہیں تھا؟ اسی دریا پر حضرت موسیٰ بھی چل رہے ہیں، اسی دریا پہ فرعون بھی چل رہا ہے. بولو موسیٰ کہاں پہنچے، فرعون کہاں پہنچا؟ تو آپ بتائیں گے حضرت موسیٰ تو پار چلے گئے، فرعون ڈوب گیا. ہم کہتے ہیں رستہ ایک ہی ہے، پھر نتیجہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو بس بات اتنی ہے، موسیٰ کو اللہ پہ یقین تھا اس لیے منزل کی طرف پہنچ گئے، اور فرعون کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا، خدا نے اس کو غرق فرمایا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ پہ یقین رکھو. اللہ کی شان بڑی شان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو بت کے سامنے بات روز کرتا 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 کوئی سنی نہیں گئی. اللہ کرے یہ سمجھ دنیا میں لوگوں کو آ جائے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی سے باتیں نہ کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مٹی اور پتھر تو نبی نے ہاتھ میں لے کے ان کو کلمہ پڑھوا دیا اور لوگوں کو بتا دیا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بولتے، یہ میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور یہ اپنی مرضی کی نہیں بولے گی، یہ بھی بولے گی تو میرے اللہ کی وحدانیت بیان. ہاں، اس لیے توحید کا اجالا اللہ کرے لوگوں تک پہنچے. ایک دن وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چھت پہ چڑھا اور چڑھ کر کے بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا تھا کہ یہ بت اپنے کام کا نہیں ہے، یہ صرف اس کو عبادت کرتے کرتے وقت تو گزر رہا ہے، یہ اپنا کام بناتا نہیں ہے. کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، انسان تو احسان کا بندہ ہے. پیر صاحب شادی کی دعوت میں نہیں آتے، آدمی بیعت توڑ دیتا ہے. اس کا تو اتنا سارا معاملہ ہوا تو اس نے چھوڑنا ہی تھا، معاملات ہی تھے. حالات ہم دیکھتے ہیں شیخ صاحب. کئی لوگ میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ مرید کر لیں. میں نے کہا آپ تم فلاں کے تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے، میرا بیٹا بیمار تھا دیکھنے نہیں آئے. تو میں نے کہا جہاں پہلی بات تو بیعت کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی اور جگہ سے توڑ کر آئے تب تو اور نہیں کرتے. ایک بار یاد رکھنا، صرف شادی کی دعوت پر پیر کو نہیں آنے پہ پیر کو چھوڑ دینے والا مرید نہیں ہو سکتا، وہ مریض ہو سکتا. بھائیو پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی، پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی. پیر تو وہ چیز ہے ایک بار دامن پکڑ لیا، اور اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو پھر اس پر آنکھ بند کر لی جائے.
کیونکہ خدا کے دوست کا دامن ملا تو خدا تک آپ جلدی پہنچو گے۔ ہم نے دیکھا ہے حالات ایسے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات۔ تو بہرحال اس نے فیصلہ کیا میں نے چھوڑ دینا اس کو، اور بیوی سے ڈسکس ہو رہی تھی چھت پہ بیٹھ کر، چھوڑ دینا اس کو، چھوڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ آدمی جب کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی رہنمائی خود کرتی ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک نور چمکا۔ رات بھر ڈسکس چلی میاں بیوی کی، اور ایک نور چمکا۔ صبح صادق کے وقت نور چمکا، اور اس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اس کی روشنی میں ملک شام نظر آنے لگا، اس نور کی روشنی میں، اور بہت کچھ نظر آنے لگا۔ میاں بیوی بیٹھے، اس نور کا چمکنا تھا کہ خدا نے ان کے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ انہوں نے جنگل کے درندوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، آمینہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، سید العالمین آ گیا ہے۔ دنیا میں گونج ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ غرض کے بہت کچھ لکھا لکھنے والوں نے اس پر۔ نور چمکا، اس نور کی روشنی میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور اس کے بعد وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، اے حیران ہونے والو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کا آخری نبی جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ یہ اسی کا نور ہے، اس کے انوار کی برکتیں ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کی رانائیاں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں تو کفر کی تاریکی ختم ہوگی، بتوں کی حکومت ختم ہوگی، طاغوت ختم ہوگا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، جبر ختم ہوگا، اور کمزوروں پہ جو تکلیفیں ڈالی جاتی وہ سب ختم ہوگی، انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ غرض کے بہت کچھ سنایا گیا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سن ہی رہے تھے کہ ایسے میں ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں تھی اور پڑی ہوئی تھی، مریضہ تھی، ہاتھ پیر سے معذور تھی، ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، دونوں باتوں میں مصروف تھے، اور انوار و تجلیات جب ظاہر ہوئی اسی میں گم ہو گئے۔ میاں بیوی آپس میں حیران ہو گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ تو اس وقت عامر یمنی اپنی بیوی سے محو گفتگو تھا، تو ایسے میں زینہ چڑھ کر اس کی بیٹی اوپر آئی، اور آنے کے بعد ماں باپ نے جب بیٹی کو اپنے سامنے دیکھا، ارے تو اچھی کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور سوئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور آیا، اور اس نور کے اندر ایک خوبصورت جوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ نور محمد الرسول اللہ کا نور ہے، اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ سونپا ہے، یہ مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ ان کے انوار کو میں سفر کراؤں، ان کے نور کو سفر کراؤں۔ وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس طریقے سے حضور کی شان اس نے بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ یہ ایسے ہیں کہ بلائیں دور کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، یہ سب اس نے بیان کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ تو کہا یہ میرا حال دیکھیں، میں کتنی تکلیف میں ہوں، میرے ماں باپ اس تکلیف کی وجہ سے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تو یہ تکلیف میں ہے ایک کام کر، اس کی ولادت ابھی ہوئی ہے، اگر تو اس تکلیف سے نجات چاہتی ہے، اس کی ولادت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا اس کے وسیلے سے دعا کر۔ جو اس کے وسیلے سے سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہا بابا میں نے خواب ہی میں دعا کی، اے اللہ جس کی ولادت ہوئی ہے اس محمد کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ فوراً میرا جسم اچھا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہے کہاں؟ وہ کہا مکے میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔
ہے. جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست پایا. یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, اللہ اکبر. ادھر ماں باپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے. اب بیٹی کو دیکھا تندرست تو گویا کہ آج عید ہو گئی, عامر یمنی کے گھر عید ہو گئی, بغیر دوا کے علاج ہو گیا, شفا مل گیا, تندرستی مل گئی. اس طرح کے کروڑوں واقعات ہیں جس کو بیان کیا ہے بزرگوں نے. اور پھر کہہ رہا ہوں, مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام بھی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جو لوگ ان کے علم معیار کو گنتے اور ناپتے اور تولتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ, وہ کتاب جو ہے مفتی اعظم مکہ ابن حجر, مکی کی کتاب ہے. ابن حجر کوئی معمولی انسان نہیں, اٹھا کے دیکھیں ابن حجر کا مقام علم حدیث میں کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, کس طرح کے وہ عظیم محدث ہیں, مفسر ہیں, مورخ ہیں, جانتے ہیں اہل علم ان کا مقام کیا ہے. لیکن اللہ اکبر, میں مفہوم کے طور پہ اس کو پڑھ رہا ہوں. پھر کیا ہوا, عامر یمنی اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں بہار آئی, جس کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا مل گیا, جس کی وجہ سے میری بیٹی کو تندرستی مل گئی, میں نے اس سے ضرور ملنا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کمر کس لی, اونٹنی لی اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے یمن سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. المختصر یہ کہ جیسی مکہ المکرمہ پہنچے, مکہ پہنچنے کے بعد معلوم کیا کس کے گھر بچہ پیدا ہوا. معلوم ہوا کہ سیدہ آمنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے. سیدہ آمنہ کے گھر پہنچے, پہنچنے کے بعد کہا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی ہمارے گھر. کیا آپ اس کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, میرے جو ہے وہ سسر جو ہیں جناب عبد المطلب, انہوں نے مجھے منع کیا ہے, کیونکہ ہم اس بچے کے حوالے سے بہت سی نشانیاں دیکھ چکے ہیں. پیدا ہوا تو بہت سی نشانیاں دیکھی تو ہم کو یہودیوں کا خطرہ ہے کہ یہودی کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے, اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. اس نے بڑی منت سماجت کی. دیکھو ہم دور سے آئے ہیں اور یمن سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے, انہوں نے بتایا ایسے کچھ واقعات ہوئے, اس لیے ہم ان کو کی زیارت کے لیے آئے. سیدہ آمنہ نے سنا تو سننے کے بعد دروازہ کھول دیا, تینوں کو اندر بلایا. حضرت عامر یمنی جیسی اندر داخل ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا. آپ کو کیا بتاؤں حضور کا چہرہ کیسا تھا, اللہ اکبر. کیسا چہرہ تھا صرف اتنا بتاؤں, حضرت امیر خسرو کے 2 مصروں میں کہتے پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام, لیکن تو چیزیں دیگری عید گاہ ماں غریبہ روئے تو. اللہ کہتے ہیں عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو. اللہ اللہ کہ یا رسول اللہ, انہوں نے تو اس کو منقبت میں بھی کہا ہے, ہم نعت کے طور پہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی چوکٹ ہماری عید گاہ ہے اور آپ کے رخ انور پر جو کمان ابرو ہے وہ ہمارا عید کا چاند ہے. بلکہ کہتے ہیں 100 ہزارہ عید قربانت کنم, 100 ہزارہ عید قربانت کنم. ارے عید کے ہزاروں چاند آپ کے چہرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے چاند تو آپ کے ابرو منور ہے. علیمہ سعدیہ ہو, آمنہ خاتون ہو, جناب عبداللہ ہو, جس نے دیکھا جناب عبد المطلب ہو, جس نے دیکھا, حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا, جس نے دیکھا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, کوئی نہیں تھا ان جیسا. حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچوں کی گندگی دھونی پڑتی ہے, واللہ میں نے کبھی بستر ان کا نہیں دھویا, کیونکہ انہوں نے کبھی بستر پر پیشاب کیا ہی نہیں. حضور کا بچپنا بھی بے مثال. اللہ نے ایسا نبی عطا کیا. مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہو,
فرماتی ہیں 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا, صرف 9 مہینے کی عمر میں. اور میرے محلے کے بچے آ کر کہتے کہ چلو محمد کھیلیں گے, تو جواب کیا دیا 9 مہینے کی عمر میں, اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ حضور کی شان ہے, بچپنا بے مثال ہے. گود میں عالم شباب, میرے امام کہتے گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. گلبنے نور باغ کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے. اور کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. اور جب وہ رسول اللہ گود میں تھے تو گود میں خدا نے ان کو جوانوں کی طرح شعور عطا کیا تھا. جب گود میں جوانوں کی طرح شعور رکھتے تھے تو جب جوان ہوئے ہوں گے اس وقت شعور کی معراج کا عالم کیا ہوگا. گود میں آپ کہیں گے کیسا شعور تھا. حلیمہ خود کہتی ہے جتنے دن میرا دودھ پیا, سیدھی طرف سے پیا, الٹی طرف سے کبھی نہیں پیا. کیوں؟ ان کا خود کا بیٹا بھی تھا, اس کے لیے چھوڑ دیا. اور آپ کو بتاؤں سیدھی طرف کا پیا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آج یہ تحقیق پتا چلی ہے کہ سیدھی طرف سے زیادہ دودھ الٹی طرف ہوتا ہے. گویا کہ اللہ کے رسول جو کم ہے وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں, جو زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں. اور ہم لوگ جشن میلاد النبی منانے والے اگر ایک ساتھ کسی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں تو وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کی بوٹی بھی اپنے آگے کھینچے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ مسلمانوں کا حال ہے. یعنی سیرت رہ نہیں گئی ہے, دین کہاں ہے؟ دین کتابوں میں ہے, دیندار قبروں میں ہے, نمائش کر رہا ہے مسلمان. آج پوری دنیا میں جو پٹ رہے ہو, لٹ رہے ہو, تباہ اور برباد ہو رہے ہو, وجہ ایک ہے, طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. کہاں ہے وہ جذبات, اوروں کے لیے زیادہ خود کے لیے تھوڑا. بلکہ ایک سنت حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے, 2 مسواک کاٹی, ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. ٹیڑھی خود رکھا, سیدھی اپنے ساتھی اپنے غلام کو دی. اور آج ہم سب اپنے, بلکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے پھیل کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بازو میں کوئی نہ ہے, اور تھوڑی سی جگہ ہو تو جگہ دینے کی بجائے اور پھیل جائیں گے, جگہ بھی نہیں دیتے. محفلوں کا بھی یہی حال ہے, اگر دیکھیں گے کوئی آ رہا ہے نا تو اور وہ تھوڑا ایسے پھیل کے بیٹھ جائیں گے. حالانکہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو مجلس میں جگہ دو, اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے. دین کہاں ہے؟ دین کی باتیں سننے سب جمع ہوتے ہیں, دین پر عمل کتنوں لوگوں کا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. مسجدیں ویران ہیں, ذاتی مفاد کا دورہ ہے, سینے کینوں سے پر ہیں, آنکھیں پاپ سے پر ہیں. آنکھوں کا حال یہ ہے کہ خود کی سب کی بات نہیں کرتا, لیکن حالات یہ ہم تک پہنچتے ہیں کہ خود کی بھابیاں بھی محفوظ نہیں ہے دیور کی پاپ کی نگاہ سے, پڑوسن بھی محفوظ نہیں ہے پڑوسی کی پاپ کی نگاہ سے. ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان کی بستی میں کوئی غیر مسلم رہتا اور وہ سفر میں جاتا تو وہ اپنے ہم مذہب کے پاس اپنی بیٹی رکھنے کی بجائے وہ مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا. اس کو یہ تصور تھا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا کیونکہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. مسلمانوں کہاں ہے دین؟
دین صرف تسبیح، مصلی، مسجد اور مینار اور گنبد کا نام نہیں، دین جو ہے رسول اللہ کی شریعت کا نام ہے، حضور کے قول فعل اور حضور کے فرامین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا حضور تھے بڑے خوبصورت، حسن جمال کا پیکر، بلکہ حسن کی جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی اللہ نے سب مصطفیٰ جان رحمت میں جمع کر دی تھی۔ تو عامر یمنی نے جب دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، ابھی حضور چند روز کے ہی تھے، چند دن کے ہی، بہت عرصہ نہیں پیتا، زیادہ سے زیادہ اب چند مہینے کہہ سکتے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ولادت کے دن اس نے یہ واقعہ دیکھا، اسی دن نکل پڑا اور یمن سے مکہ پہنچ گیا۔ بہت زیادہ سے زیادہ 25-30 دن کی آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی بات نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کوئی اتنا خوبصورت بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں بتایا جو اس کو آوازیں آئی تھی، اور پھر جھک کر حضور علیہ السلام کے تلووں کا اس نے بوسہ لیا، تلووں کا بوسہ لیا۔ حضرت آمنہ نے کہا جلدی یہاں سے جاؤ، عبد المطلب آئیں گے تو ناراض ہوں گے۔ وہ تینوں کو رخصت کیا، رخصت ہوئے تو عامر یمنی سے برداشت نہیں ہوا، باہر نکلے، کہا جلوہ ایسا ہے دل چاہتا ہے ایک بار پھر دیکھیں، ایک بار پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات مجھے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جلوہ ایسا ہے پھر دیکھنے دل چاہتا ہے۔ ارے نادان، ایک بار گنبد خضرا دیکھ لو تو پھر حاضری کے لیے بار بار دل چاہتا ہے۔ جن کے گنبدوں میں اتنی تاثیر ہے ان کے چہروں میں کتنی تاثیر ہے، کیا تاثیر ہوگی ان کے چہروں۔ ابھی ہم صبح کے وقت سرکار علیہ السلام کے پیرہن کی زیارت کے لیے گئے تھے، جتنے ساتھی میرے ساتھ تھے جیسی پیرہن پہ نظر پڑی صبروں نہ پڑی، ہچکیاں لے لے کے رو پڑے، دیر تک بہرحال کھڑے رہے، لوگ بھی زیارت کرتے رہے۔ جب ہم لوگ باہر نکلے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ کچھ سمجھ میں آیا، ساتھیوں سے کچھ سمجھ میں آیا، کہا ان لوگوں نے کہا کیا، ساتھیوں نے کہا کیا، میں نے کہا کسی کا ڈریس اور لباس دیکھنے کے لیے بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں، کوئی ایسا ڈریس بھی دیکھا، کتنے قیمتی قیمتی ڈریس لوگ پہنتے ہیں، لیکن ان کے لباس دیکھنے بھی لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کا لباس ہے، محمد الرسول اللہ کا لباس ہے، میرے سرکار کا تن بدن نور ہے، جسم تو جسم ہے پیرہن نور ہے۔ ارے جس کے لباس کو دیکھنے لاکھوں جمع ہوں، کیا پتا چل رہا ہے دین سے اتنی دوری کے بعد بھی مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آج بھی جذبات وہی ہے جو صفا کے چبوترے پر رسول اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر میں نے لوگوں کا کہ کسی کا ڈریس دیکھ کر بھی وہ کیفیت کبھی طاری ہوئی جو محمد الرسول اللہ کا لباس دیکھے۔ میں نے کہا جس کے لباس میں اتنی کشش ہو اس کی ذات میں کتنی کشش، غور تو کریں۔ اور آج تک لباس موجود ہے۔ اور مالیگاؤں والوں میں تم سے کہتا ہوں صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جایا کرو، زیارت کیا کرو، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پوری دنیا میں حضور کے کئی جبے ہیں، کئی پیرہن ہیں، لیکن رسول اللہ جس پیرہن کو معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے وہ پیرہن شریف خلدآباد شریف کے اندر اللہ کے رسول نے وہ مولا علی کو عطا فرمایا، انہوں نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا، اور اس طرح سے وہ ہمارے مرشد اور ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز کے پاس آیا، اور غریب نواز سے بابا قطب، بابا فرید اور سرکار نظام بابا برہان اور سیدنا سید زین الدین شیرازی 22 خواجہ تک پہنچا۔ یہ جبہ شریف جایا کرو، دیکھا کرو، زیارت کیا کرو، یہ دلوں کو زندہ کرتی۔ تابوت سکینہ میں دوسرے انبیاء کے تبرکات تھے نا، اس کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی تھی قبول ہوتی تھی، تو دوسرے انبیاء کے باقیات سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تو ان سارے انبیاء کی جان مصطفیٰ جان رحمت کا جبہ موجود ہے۔ وہ بھی کون سا؟ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ معراج پہ حضور جب پہنے، سوچے تو صحیح نہ وہ جبہ شریف۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، عامر یمنی نے کہا بڑا خوبصورت جلوہ، ایک بار میں نے پھر دیکھنا ہے۔ تو بیوی نے
ان کو واپس کیا، اور جب لوٹ کر کے آئے تو سیدہ آمنہ سے کہا ایک جھلک پھر دکھا دے، ایک بار دیکھنا چاہتا، ایک جھلک پھر دکھا دے، ایک بار دیکھنا چاہتا۔ سیدہ آمنہ نے کہا دیکھو عبد المطلب نے منع کیا، ہم نے تھوڑی دیر آپ کو موقع دیا نا، کہا دل نہیں بھرا، ایک بار پھر دکھائیں۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضور کے چہرے کے انوار اور تجلیات سے کمرے کو منور پایا۔ اب بات کچھ اور بدل چکی تھی، چونکہ عشق مزید بڑھ چکا تھا۔ عشق جتنی ترقی پر جاتا ہے اتنے ہی دلچسپیاں اور بدلتی جاتی ہے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو سب نے ایک شکل پہ نہیں دیکھا۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کبھی سیرت کی کتاب پڑھیں گے، ہر صحابی الگ الگ حلیہ بیان کر رہا ہے۔ ام معبد الگ بیان کر رہی ہے، حضرت حالہ الگ بیان کر رہے ہیں، مولا علی الگ بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر الگ بیان کر رہے ہیں، یہ سب الگ، امام حسن الگ بیان کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا الگ بیان کر رہی ہے۔ تو سیرت کا طالب علم یہاں آ کر کے سوچنے لگتا ہے کہ عجیب سی بات ہے، جیسے ایک ہی چیز میں آپ کو بتاؤں، چلو سب نہیں، ایک ہی چیز، حضور کی بھووں کے بارے میں اختلاف ہے کہ الگ الگ تھی یا ملی ہوئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں ملی ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں الگ الگ تھی۔ بھائی ایک انسان ہے تو اس کی بھویں یا تو ملی ہوئی ہوگی یا تو الگ ہوگی، جس نے دیکھا تو ایک ہی بات ہوگی۔ میرے بھائی کیا صورت بدلتی رہتی ہے؟ نہیں، اگر کسی کی ملی ہے تو ہمیشہ ملی رہے گی، کسی کی علیحدہ ہے تو ہمیشہ علیحدہ رہے گی۔ لیکن حضور کا حلیہ دیکھ لیں آپ، سب صحابہ الگ الگ، تو اہل ظاہر اس کے اندر مغالطے میں پڑ گئے کہ یہ کیا الگ الگ حلیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک صوفیہ کے قدموں میں نہیں آؤ گے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صوفیہ نے یہ مسئلہ حل فرمایا کیا کہ رسول اللہ کو ہر ایک نے، ہر صحابی نے، ہر بندے نے اپنے انداز میں دیکھا، اور حضور علیہ السلام سب کو ایک جیسے نظر نہیں آئے۔ جس کا ایمان جس معیار کا تھا اس انداز سے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں آج بھی حضور خواب میں جب نظر آتے ہیں تو سب کو ایک شکل میں نظر نہیں آتے، بلکہ جس کا ایمان اور عشق جیسا ہوتا ہے اس کو اس انداز میں حضور نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر جب مولا کائنات نے بیان کیا تو مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے اگلوں میں پچھلوں میں ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے امام یوں کہتے ہیں اس کو حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ایک نے حضور کو ایک شکل میں نہیں دیکھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں بھویں ملی ہوئی تھی، بھویں ملی ہوئی، دوسرے صحابی کہتے ہیں الگ الگ تھی، لیکن اس کو اویس کرنی بہت خوبصورت رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اویس کرنی کہتے ہیں جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی، اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دو قبلے ایک ساتھ آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ اس کو مولانا حسن بریلوی بڑے اچھے انداز میں کہتے ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اپنے نبی کی شان یہ کہ وہ ہر ایک کو ایک شکل میں بھی نظر نہیں آئے، سب کو الگ الگ نظر آئے، ان کے دکھانے کی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہاں عامر یمنی نے کہا ایک بار پھر دکھائیں۔ گئے تو کمرہ تجلیات سے بھرا تھا، اب جیسے ہی گئے ویسے قدموں کو چوما، اور قدموں کو چوما اور اس کے بعد چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے، اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرے، ان کی روح قفس عنصری سے حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی حضور حضرت حلیمہ کے گھر بھی نہیں پہنچے، اور یہ شان ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس طریقے سے جانے قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ معجزے کی برکت بطور کرامت اللہ نے صابر پاک کو عطا فرمائی۔ اس معجزے کی برکت بطور کرامت اللہ نے صابر پاک کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ولیوں کی کرامت اس امت کے نبی کے معجزے کا حصہ ہوتی ہے۔ جس نبی کی امت میں بھی جو ولی ہوگا
تو اس نبی کے معجزے کی خیرات اور اس کا حصے کے طور پر اس ولی کی کرامت ظاہر ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی نبی کی امت کی اولیاء میں اتنی کرامتیں نہیں تھی جتنی سید الانبیاء کے امت کے اولیاء کی کرامت ہے. کیونکہ وہاں معجزات محدود تھے اس لیے اس امت کی کرامتیں بھی محدود تھی. یہاں معجزات کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے اس امت کے اولیاء اللہ کی کرامتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. کیونکہ امت کے ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا حصہ ہوا کرتی, اس کا فیضان ہوا کرتی, اس کا تصدق ہوا کرتی. اب آپ سوچیں گے کہ عامر یمنی سے صابر پاک کی کرامت کا کیا تعلق؟ تو عامر یمنی نے طلوہ مصطفیٰ کو دیکھا اور جان دے دی کمرے میں, تو یہ کرامت صابر پاک کو کیسے ملی؟ تو وہی کرامت جس پہ بڑا واہویلا ہے. میں صابر پاک کو میں نے کتنی کتابیں پڑھی, کلیئر سے چھپی ہوئی, دلی سے, ادھر سے, ادھر سے. اس کرامت پہ میں بڑا واہویلا پا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے اس کا انکار ہی کر دیا. کیا انکار کر دیا؟ کہ اچھا, کچھ بیان کرنے والوں نے بھی عجیب غریب طور پہ بیان کیا تو لوگ اس کو انکار ہی کر دیے. انکار کی وجہ کیا بنی؟ ویسے تو صابر پاک کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں, مگر کچھ لوگ نے عقل کی وجہ سے, ماننے والوں نے بھی بعض انکار کر دیا. کیا؟ تو کہا کہ دلہن بابا صاحب کی شہزادی کی شکل میں جب حجرے میں آئی تو صابر پاک نے اس کو جلا ڈالا, مار ڈالا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی جلال کی نظر ڈالی کہ ایک آگ نکلی اور وہ جل گئی. اب بتاؤ ہندوستان میں اگر یہ بیان کریں تو کتنا مذاق بنے. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ چلو بھئی اب اس کا انکار ہی کر دو کہ نہیں جلایا, نہیں جلایا, کچھ نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے کوشش کی, حالانکہ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں, طالب علم ہوں, میں نے سوچا کہ کیا بنتی ہے اس کے. تو صوفیہ کے اقوال اور ساری چیزوں کو دیکھا تو سمجھ میں آیا جلانے کی بات تو صحیح ہے, جلایا, لیکن سمجھنے میں لوگوں کو کہیں مغالطہ ہوا. یہ بات میں نے کلیہ شریف میں ہی پڑھی. ابھی میں چند مہینے پہلے کلیہ شریف گیا تھا تو صابر پاک کے قدموں میں جو مسجد ہے وہیں میں نے جمعہ کی نماز میں بیان کیا. میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تو میں نے وہاں بیان کیا. میں نے کہا آپ لوگ بھی ذرا احتیاط سے کام لیں. جلایا صحیح ہے, چونکہ الحمدللہ میں خود بھی صابری بھی, چشتی, نظامی, فریدی, قطبی کے ساتھ ساتھ میں صابری بھی ہوں الحمدللہ, کیونکہ بہت سے بزرگوں کی خلافتوں کی برکتیں مجھے حاصل ہے. اس میں سے سلسلہ صابریہ کی خلافت بھی میرے پاس, سلسلہ اشرفیہ کی برکتیں بھی, رضویہ کی برکتیں, برکاتیہ کی. حالانکہ میں بڑا نااہل اور نکما سا آدمی ہوں, لیکن بزرگوں نے محبت کے طور پہ دے دیا تو میں بھی سوچتا ہوں جنہوں نے دیا ہے وہی سنبھالنے کی صلاحیت بھی عطا کرے, حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. بہرحال تو صابری بھی ہوں, اس وجہ سے خیال بھی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ایسی کیا باتیں کرتے ہیں. اگر جلا دیا, جلانے کی بات صحیح ہے, لیکن تم لوگ جو سوچ رہے ہو ویسے نہیں جلایا. انہیں ایسے آنکھ اٹھائی اور ایسا شعلہ آیا اور ایسے جلا دیا. تھوڑا خیال کریں, یہ آنکھ اٹھائی اور جلا دیا, آنکھ بھی اٹھائی, شعلہ بھی آیا, جلا بھی دیا, لیکن فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں. فرق ہے, شعلے کو بھی مانتا ہوں, جلانے کو بھی مانتا ہوں, نظر اٹھانے کو بھی مانتا ہوں, لیکن کیا ہے, فرق ہے بہت وائز. کہنے والے نے کہا تھا تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے. کیا فرق ہے؟ اگر یہ جلانا بیان کر دیں تو پھر کوئی عیب نہیں ہے, وہ کرامت ہی ہے. جلانا بیان کر دیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور کہیں گے اگر جلانا ہی بیان کیا جائے تو لوگوں نے بھی تو جلایا, ہم نے بھی جلایا. میں نے کہا انہوں نے جلایا, الگ جلایا, یہاں جو جلایا احسان ہے. تو کہا مطلب کیا؟ تو میں نے کہا سنو, صرف آگ. اب ذرا سنے بات اختتام کو پہنچتی ہے. اصل میں آپ نے میلاد شریف کا عنوان دیا تو میں نے ان کے نانا پہ زیادہ گفتگو کر دی,
اور میں آج اسی پہ گفتگو مکمل کروں. پھر کہتا ہوں میں جب اس محفل میں آتا ہوں تو صابر پاک کا ہی ذہن لے کر آتا ہوں، لیکن بہرحال میلاد تو پھر میلاد ہے، نانا کا ذکر ان کے نانا کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ذکر ہمارے لیے، یہی ذکر عبادت ہے، بندگی ہے، زندگی ہے. اسی لیے تو آئے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائے لوں تیری ہے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور دہن میں زباں، میرے امام کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے. تو ہم تو ہیں اسی لیے. تو یہ جلانے کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں. کیسے جلایا؟ تو یاد رکھنا آگ آگ ہوتی ہے. اب سنیں اس پر بات اختتام کو. آگ آگ ہوتی ہے، لیکن آگ کوئی لکڑی سے جلتی ہے. توجہ، صابر پاک کی بات ہے، خانقاہی بات ہے، یہ خانقاہ میں کہنے کی ہے، لیکن چونکہ جلسہ صابر پاک کا ہے، بہت سے خانقاہی لوگ بھی یہاں بیٹھے تو کہہ رہا ہوں. لکڑی کی آگ بھی ہوتی ہے، کوئلے کی آگ بھی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھے تو آپ چپ ہو جانا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. ویسے میں مالیگاؤں والے میرے اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ بڑے بڑوں کو سمجھاتے ہیں. ہاں لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ میرے سامنے خاموش بیٹھتے ہیں، ان کی محبت ہے، میری کوئی ہوشیاری نہیں، ان کی محبت ہے. لیکن لکڑی کی آگ ہوتی ہے، کوئلے کی آگ ہوتی ہے نا. اسی طرح ایک حسد کی آگ. حسد کی آگ سمجھتے ہیں؟ جلن، وہ بھی آگ ہے. کوئی جلتا ہے کوئلے کی آگ میں، کوئی جلتا ہے لکڑی کی آگ میں، کوئی جلتا ہے حسد کی آگ. بولو حسد کی آگ میں جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ جو کوئلے کی آگ میں جلتا ہے، لکڑی کی آگ میں 6 گھنٹہ جل کر کے قصہ ختم، آرام پا گیا. لیکن جو حسد کی آگ میں جلتا ہے وہ سوتا رہتا ہے تو بھی جلتا رہتا ہے. بیٹے کی شادی میں بیٹھا رہتا ہے کرسی پر تو بھی جلتا رہتا ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے نا. حسد کی آگ، آگ ہے حسد کی. تو جیسے لکڑی کی ہے، کوئلے کی ہے، حسد کی ہے، ویسے ایک آگ عشق کی آگ، ایک آگ عشق کی آگ ہے. اور عشق کی بھی 2 آگ ہے. ایک عشق مجازی کی آگ ہے، ایک عشق حقیقی کی آگ ہے. ہو سکتا ہے عشق مجازی کی آگ میں اس میں بہت سارے لوگ جل رہے ہیں، بیٹھے یہاں ہے، بولے جلدی یہ ختم نہیں کرتا، ابھی ختم کریں تو کوئی فون اسٹارٹ کرے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. حالانکہ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کے میسیجز جمع ہو رہے ہوں گے، لیکن اس میں مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی ہوگا تو اللہ اس کو نیک توفیق عطا کرے. ہاں ابھی میسیجز جمع ہو رہے ہیں، یہ اپنی بات ختم کرے تو میں میسیجز چیک کروں. تو یہ 2 آگ ہوتی ہے. ابھی اتنی ساری آگ میں نے بیان کی، ابھی اور بچی ہے کچھ آگ، ابھی اس کو نہیں بیان کرتا، نہیں تو اور ٹائم جائے گا. تو عشق کی آگ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عشق مجازی کی آگ، ایک عشق حقیقی کی آگ. عشق مجازی کی آگ جب لگتی ہے اس کو بھی نیند نہیں آتی، پگلاتا ہے. کبھی عشق مجازی کی آگ میں گٹر کے کنارے بیٹھا ہے، کبھی اکیلا رکشہ میں بیٹھا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ہے نا. نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ ماں اچھی لگ رہی، نہ باپ اچھا لگ رہا ہے. کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے اسی عشق مجازی کی آگ میں. بلکہ معاذ اللہ کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے عشق مجازی کی آگ میں. تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ غلط. یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو دیوار میں چنوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو کنویں میں پھینکوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو قید میں ڈلوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کا قتل کروایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے ٹکڑے کروا کے کتوں کو کھلوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے انسان کو پاگل بنایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے ساری دنیا سے بیگانہ کر کے کسی کو جنگل و بیابان میں مجنون بنا کر کے پھرایا. ایسا لوگ کہتے ہیں یہ عشق مجازی.
اسی لیے ہم عشق مجازی کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے۔ خدا بچائے عشق مجازی سے، یہ انسان کو زنا تک لے جاتا ہے، پاپ تک لے جاتا ہے، اور کاروبار تباہ ہوتے ہیں، سب چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو عشق مجازی سے۔ لیکن ایک عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی کیا؟ الہی قدرت کا عشق اور قدرت کے لیے عشق۔ مختصر میں عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ قدرت کے لیے عشق اور قدرت کا عشق۔ عشق حق، عشق حق کے لیے، دو جملے میں، عشق حق کے لیے، اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ اور عشق جیلوں میں ڈلواتا ہے، یہ عشق فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور عشق پاگل بناتا ہے، یہ عشق پاگلوں کو دانا بناتا ہے، اور عشق بادشاہوں کو بھکاری بناتا ہے۔ یہ عشق حقیقی بھکاریوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ یہ عشق عالموں کو، توجہ کرنا، عالموں کو بت خانوں میں بٹھاتا ہے، بٹھایا۔ تاریخ ہے ہندوستان کی، کسی کو عشق ہوا، آپ پڑھیں نا بھیگی پلکوں کا بوجھ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ عالموں کو عشق مجازی ہوا، بت خانوں میں بیٹھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، عالموں کو اگر عشق مجازی ہو جائے تو بت خانوں میں بیٹھے، اور اگر بت پرستوں کو عشق حقیقی ہو جائے تو کعبے کے مجاور بن، خدا کی معرفت نصیب ہو جائے۔ عشق حقیقی وہ ہے جو تحت الثری کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق وہ ہے جہاں فرشتوں کی پرواز دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے عاشق گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عشق بڑی عظیم چیز ہے، مگر بات اتنی ہے، علم دارالعلوم سے ملتا ہے، اللہ اکبر، تربیت خانقاہوں سے ملتی ہے، اسی طرح کتابیں کتاب خانوں سے ملتی ہے، ادب ماں باپ سے ملتا ہے، مگر عشق ایک ایسی چیز ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ سیکھا جا سکتا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں گے نہ سیکھا جائے، نہ کیا جائے، نہ حاصل کیا جائے، اللہ اکبر، نہ کسی سے لیا جائے، نہ کسی کو دیا جائے، تو یہ ہے عشق کیا چیز؟ کہ یہ عشق کیا نہیں جاتا، قدرت جس پہ کرم کرتی ہے اس کو اپنے کرم سے عطا کر دیتی ہے۔ حصول عشق کے لیے لوگ 40 سال کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حصول عشق کے لیے لوگ بیابانوں میں آباد ہوتے ہیں، حصول عشق کے لیے لوگ غاروں میں جا کر کے پڑے رہتے ہیں، اللہ اکبر، تب کہیں جا کر کسی صاحب نظر کی آنکھ جب دل کے پہاڑ پہ پڑتی ہے اور جب اس پہ آگ لگاتی ہے عشق کی، تو پھر وہ جلتا ہے اور شعلہ جوال بنتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کو حیرت ہو، جب عشق کی آگ لگتی ہے نا تو خون بھی اللہ اکبر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ عشق ہے، اللہ اکبر، آدمی خون کے آنسو روتا ہے۔ عشق کی آگ لگتی ہے، آدمی کو کچھ اچھا نہیں لگتا، آبادیوں میں وحشت ہوتی ہے۔ اقبال اس فلسفے کو بیان کرتے ہیں، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ اکبر، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کھانا پینا سونا یہ وہ سب چھوڑ کر صرف یاری یار یاری یار یاری یار، اس کو اس کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! یہ نعمت اتنی قیمتی ہے، اور آپ کو بتاؤں عشق پھر وہ مقام ہے کہ وہاں پر انسان پہنچنے کے بعد فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، ملائکہ سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھیں عشق کی آگ کیا چیز ہے، اور وہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اب یہ عشق کی آگ بھی ملتی ہے تو سب کو حسب حیثیت ملتی ہے، یعنی یہاں جتنے بیٹھے سب عاشق، نیچے جتنے سب عاشق، حضور اور اللہ کی محبت تو سب کے دل میں، لیکن سب کو یکساں نہیں، سب کو
یکساں. فیضان محبت عام تو ہے، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. حضور کی محبتوں کا فیضان سب کے لیے، لیکن عرفان محبت سب کو نہیں. سب ایک جیسے عاشق نہیں ایک جیسے سب کے دل میں الگ الگ آگ جل رہی ہے. کچھ کے دل میں تو چنگاری ہوگی، کچھ ہوگی، اب پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہے. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر سب سے چھوٹا ہے کوئی اور سب سے نچلا ہے کوئی اور سب سے آخری نمبر پر ہے کوئی، تو وہ اس مجمع میں سب سے چھوٹا عاشق رسول، سب سے آخری درجے کا امین القادری ہے. آپ سب مجھ سے بہتر عاشق ہیں، آپ سب مجھ سے بہتر. لیکن جب عشق ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، اتنا جانتا. عشق ہوتا ہے تو آدمی روتا ہے یار کے لیے، اور سب کو حسب حیثیت ملتا ہے عشق. اگر کسی کو حیثیت سے زیادہ دے دیا جائے، اب سن لیں، کسی کو بہت لمبی تمہید باندھی، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑا اشکال ختم ہو جائے صابر پاک کی کرامت سے. اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، کئی جگہ میں نے اس کو کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت جگہ اشکال ختم ہوا، مالیگاؤں سے بھی ختم ہو جائے. اگر کس کو حیثیت سے زیادہ دے دیا جائے تو برداشت نہیں کر پاتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی حیثیت سے 10 کلو وزن اٹھانا، 100 کلو رکھیں گے تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ کیا ہوگا؟ بیچارہ بیٹھ ہی جائے گا. اور زیادہ رکھو گے تو بیٹھ نہیں، وہ لیٹ ہی جائے گا. اور زیادہ رکھو گے تو ایسا لیٹے گا کہ سیدھا میدان محشر میں اٹھے گا. سب کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ عشق، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حیثیت سے زیادہ مانگتے ہیں، حیثیت سے زیادہ طلب کرتے ہیں. یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس چلو ہے تو چلو سے زیادہ پانی لوگے تو رکھو گے کہاں؟ آپ کے پاس کٹورا ہے، اس سے زیادہ پانی لوگے تو رکھو گے کہاں؟ آپ کے پاس گلاس ہے، زیادہ پانی لوگے تو رکھو گے کہاں؟ تو جب برتن چھوٹا ہے تو آپ پانی کہاں رکھو گے؟ تو اگر آپ کا ظرف دل کمزور ہے تو عشق رکھو گے کہاں؟ اسی لیے جس دل میں زنا کا پیار ہے اس دل میں عشق رسول کیسا، جس دل میں شراب کی محبت ہے اس میں عشق رسول کیسا، جو دل ننگی فلموں کی طرف مائل ہے اس میں عشق رسول کیسا. ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے کہتا ہے میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. اور یاد رکھنا، عشق رسول کی آگ وہ آگ ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس آگ کے سامنے ٹھنڈی پڑ جائے. حدیث پاک ہے جب ایمان والا پلسرات سے گزرے گا تو پلسرات اس سے کہے گا اے عاشق جلدی گزر جا، تیرے دل کی حرارت سے میری آگ ٹھنڈی ہوئی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں عشق کی آگ کو؟ حدیث پاک ہے جب قیامت کے دن اللہ کے عاشق اللہ سے عشق کرنے والے جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ اس لیے کیے تھے، رات بھر اس لیے جگے تھے، تلاوت اس لیے کی تھی، کیوں؟ کیونکہ تم جنت میں جاؤ، سو جاؤ آج تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم نے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، رات بھر جگنا، دن بھر عبادتیں کرنا، جنگل و بیابان میں ریاضت اور مجاہدے کرنا، ہم نے جنت کے لیے نہیں کیا تھا. تو جانتا ہے جنت دیکھو تو صحیح. او جنت کے سوداگرو، آپ اور ہم تو جنت کی طرف بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، دنیا کے پجاری بن کر اسی میں ڈوب گئے. لیکن عاشقوں کو دیکھو، وہ کہیں گے جنت کے لیے نہیں کیا تھا مولا، ہم نے تو تیرے لیے کیا، بس تیرے لیے کیا تھا. اللہ فرمائے گا میرے لیے کیا تھا، جنت کے لیے نہیں کیا تھا. آج میری رضا اس میں ہے، تم سب جہنم میں جاؤ. اللہ اپنے عاشقوں کو کیا فرمائے گا؟ تم سب جہنم میں جاؤ. پتہ ہے بزرگان دین لکھتے ہیں جیسے وہ عشاق الہی سنیں گے تم سب جہنم میں جاؤ، وہ جہاں ہوں گے وہیں سے چھلانگ لگا دیں گے جہنم میں. ہمیں جنت اور جہنم سے کیا، ہمیں تو یار کی رضا چاہیے، اور یار کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں. یار کی رضا سے بڑی کوئی
اللہ فرمائے گا میرے لیے کیا نا تو آج میری رضا اسی میں کہ تم سب جہنم میں. جیسے وہ چھلانگ لگائیں گے, بزرگان دین فرماتے ہیں ان کے چھلانگ لگانے سے جیسے ہی وہ جہنم میں قدم رکھیں گے ان کے عشق الہی کی آگ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. یہ عشق ہے, عشق ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, عشق ہے یہ راہ گزر عام نہیں, عشق ہے یہ راہ گزر, یہ عام رستہ نہیں ہے کہ بائک لے کے کدھر بھی گھس جاؤ. عشق ہے, اب سمجھے عشق اس کو کہتے ہیں, وہ عشق کی آگ صابر کلیر کے دل میں لگی ہوئی. اب سمجھے بات, سمجھ میں آ گئی پوری؟ تو اب عشق کی آگ صابر کلیر کے, وہی آگ تھی جس نے 12 سال تک صابر پاک کو کھانے نہیں دیا. وہ آگ تھی لنگر تقسیم کرنے کے علاوہ کبھی حجرے سے باہر نہیں آتی, یا لنگر تقسیم کرنا یا نماز پڑھنا, اس کے علاوہ باہر نہیں آتی. کئی کئی دن تک جذب کی کیفیت رہتی ہے, خود میں بے خودی ہوتی, جذب کی کیفیت میں رہتی, کئی کئی دن گزر جاتے جذب کی کیفیت. عشق کی اپنی مزاج ہے, لوگ بات نہیں کر سکتے تھے لوگ, وہ جذب کی کیفیت تھی. پھر یہ ہوا کہ بابا صاحب کی شہزادی کے ساتھ نکاح ہوا, اور نکاح ہوا تو سرکار صابر پاک شادی کی پہلی شب میں مصروف عبادت تھے حجرے میں. آپ کی امی جان بی بی ہاجرہ سرکار صابر پاک کی بیوی کو کمرے کے دروازے تک لے گئی, دروازہ کھولا, اندر ان کو داخل کیا, کمرہ بند کر دیا. صابر پاک عبادت میں تھے تو دلہن نے کہا مجھ پر بھی توجہ. فرمایا یار کی عبادت سے فرصت نہیں. اب سمجھیں, یار کی عبادت سے فرصت نہیں, یار کی یاری سے فرصت نہیں. تمہیں وقت کب دے تو کب ایک کام کریں, جو یار کے عشق کی آگ آپ کے دل میں لگی ہے وہ ہمیں بھی دے دیں. ایک کونے میں آپ ہوں گے, ایک کونے میں ہم ہوں گے. اگر وہ چیز نہ ہوئی تو پھر ہم تو ہر رات ہی کہیں گے نا کہ توجہ فرمائیں, لیکن جب ہم بھی متوجہ ہو جائیں اسی طرف جس طرف آپ متوجہ ہیں تو پھر ایک کونا آپ آباد کریں, ایک کونا ہم آباد کریں. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کمرے میں تھے, کمرے میں نہیں تھے, لیکن بات اسی طرح سمجھائی جا سکتی ہے. ہاں, ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کربلا تو ایسا پڑھتے ہو جیسے خود وہاں تھے. میں نے کہا تو کیا جانے, وارث پاک سے پوچھ کربلا کیا ہے. آج یہ سال میری مقدر کا بڑا قیمتی سال ہے. اس سال جب میں کربلا پہنچا ماہ سفر میں تو کربلا شریف میں ایک محفل سجی. ایک طرف میرے غازی کا روضہ تھا, ایک طرف میرے امام کا, اور وہاں پر مجھے شہادتیں پڑھنے کا موقع دیا گیا. میں نے وہاں شہادتیں پڑھی. 25 سال سے مالیگاؤں کی منبر پہ پڑھ رہا ہوں شہادتیں. آپ لوگوں نے خود سنی, میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن زندگی میں کبھی وہ اتنا لطف نہیں. ہم تو ڈوب ہی جاتے ہیں شہادت کے بیان میں, لیکن وہ رات میری زندگی کی اتنی قیمتی رات تھی, ایسا لگتا تھا جیسے میں زمین پر نہیں ہوں. میری زندگی کی قیمت میں بھول نہیں سکتا. باضابطہ طور پر الحمدللہ محفل سجی وہاں, اور لوگ جانتے ہیں کہ وہاں محفل سجا نہیں سکتا, بغیر مائک کے تو کوئی پڑھ کے چلا جائے, خاموشی سے آ جائے, لیکن ہم نے باضابطہ وہاں مائک لگایا, مائک لگا کر محفل سجی اور شہادتیں پڑھی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ وہاں موجود تھے جو کربلا بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے جو لیا. وارث پاک تو یوں فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو تو کربلا دکھائی جاتی ہے, عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی, بات ہوتی ہے. تو کچھ یہ نہ کہہ دے کہ آپ حجرے میں تھے. میں نے کہا میں نہیں تھا, لیکن بات ایسے ہوتی ہے سمجھانے کی. اتنا تو ضرور ہے کہ جو بات کی گئی وہ بات یہی ہے, وہ صابر پاک نے بتائی نا جو کہی گئی. میں اس کو افہام و تفہیم کے لیے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. آپ کو فرصت نہیں ہے جس سے دل لگانے سے آپ لگا چکے, تو ہمیں بھی دینا وہ موقع, تاکہ کونا آپ آباد کر لیں, کونا ہم آباد کر لیں. اب چونکہ صابر پاک کا دل, اس میں جو آگ لگی تھی
بھائی کوئی بندہ 80% بھی جلتا ہے تو بچ جاتا ہے، اور کوئی 20% بھی جلتا ہے تو مر جاتا ہے. ایسا ہے، دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے 80% لوگوں کو جلا ہوا دیکھا، لیکن اچھیوں کے گھر آئے، 20% جلے مر گئے. وجہ طاقت کی بات تھی. جس کے اندر طاقت زیادہ تھی 80% جل کے بھی گھر آ گیا تندرست ہو کے، کمزور تھا 20% بھی ختم ہو گیا. یہی ہوتا ہے، یہ سمجھا رہا ہوں. تو کہاں صابر پاک کا دل. اب توجہ کرنا، اب صابر پاک کے دل میں خون کس کا، یہ اصل بات. صابر پاک بیٹے ہیں عبد الرحیم عبد السلام کے، عبد الرحیم عبد السلام بیٹے عبد الوہاب کے، عبد الوہاب بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم کے، جو فرماتے ہیں سکان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. فرماتے ہیں اے میرے ساقی ذرا عشق کا شربت اور پلا اور پلا اور پلا. ایک مقام پہ فرماتے ہیں لوگ تھوڑی سی عشق کی شربت پی کے بہک گئے، لیکن میں تو پیتا جاتا ہوں، کہتا جاتا ہوں حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور پلا اور پلا اور پلا، میرا جی نہیں بھرتا. اللہ اکبر. لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو کیا کیا مانتے ہیں، غوث پاک مدینہ منورہ گئے تو دعا کرتے ہیں اللہم اسقنی شراب محبتک بحق محمد و آل محمد. اے اللہ تیرے عشق کی شراب مجھے پلا دے اس صاحب مزار اور ان کی اولاد کے صدقے. تو وہ خون میں جو عشق آیا تھا وہ صابر پاک کا دل تھا، اور صابر پاک کے دل میں جو آگ تھی، اور وہ اپنا مقام رکھتی تھی، وہ اپنی کیفیت. اور پھر یہ خاتون اسی کوالٹی کی، اسی قسم کی آگ، عشق کی آگ چاہ ادھر بھی دے دیں. اب صابر پاک سے مانگا، وہ خاندان والا تبار جس کے گھر کی ریت ہے کہ مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹائے. مانگا لیکن ظرف سنبھالنے کا اتنا نہیں تھا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بابا صاحب کی بیٹی کی شان میں توہین کرے، توہین نہیں کر رہے ہیں. سب کے مراتب روحانیت کے جدا جدا ہوتے ہیں. بابا صاحب کی بیٹی تھی، بابا صاحب نہیں تھی. وہ بابا صاحب بہت بڑے ہیں. سلسلہ چشتیہ میں مثال نہیں ہے بابا صاحب کی، جسے فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں. لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ باپ کی طرح بیٹا بھی وہی مقام پالے. ارے جب بیٹے نہیں پاتے تو بیٹیاں پالے، کیا ضروری ہے. اللہ اکبر. ورنہ میرے بابا سرکار فرید الدین مسعود گنج شکر کی شان یہ ہے، اگر ان کی اور کوئی فضیلت نہ بھی بیان کی جائے تو میں کہتا ہوں جو صابر کلیجر اور نظام الدین جیسے کا پیر ہے اس فرید الدین کی شان کا عالم. لیکن شہزادی نے کہا بابا صاحب کی کہ وہ عشق کی آگ جو جل رہی ہمیں بھی دے دے تاکہ ہم بھی ادھر مصروف ہو جائیں. سرکار صابر پاک نے تو دیکھو عشق خریدا نہیں جا سکتا، لیا نہیں جا سکتا، لیکن جس کے دل میں ہے اس کی آنکھ اگر نظر ڈال دے تو کام بن جاتا ہے. اس کو اسی طرح کہتے ہیں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، اس کو اسی طرح. تو سرکار صابر پاک نے وہ جو عشق کی آگ جل رہی تھی وہ آنکھوں کے ذریعے سے دل میں منتقل کرنا چاہا، اور ڈالا تو عشق کا شعلہ اٹھا اور دل میں پہنچا، بی بی صاحبہ کے پہنچا، اور وہ عشق دل میں پیدا ہو گیا. جو صابر پاک کے دل میں تھا عشق کا وہ شعلہ، عشق حقیقی کا، وہ پہنچ گیا بی بی صاحبہ کے دل میں، اور پہنچا اور وہ بھی عشق کی اس منزل پر فائز ہو گئی. مگر چونکہ دل اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اس کو برداشت کر سکے، اسی وقت جو ہے وہ چیخ ماری اور الا اللہ کی چیخ کے ساتھ زمین پہ گر گئی، اور عشق کی آگ میں جل کر ان کا قصہ تمام ہو گیا. یہ ہے سرکار صابر پاک کی کرامت. عشق کی آگ میں وہ شعلہ عشق کا تھا، نگاہ اٹھی تھی، دل میں عشق پیدا ہوا تھا، برداشت نہ کر سکی اور عشق کی آگ میں جل گئی. مگر وہ جل کے راکھ نہیں ہوئی، بسم نہیں ہوئی، جنازہ اٹھا. اور اس عشق کی آگ کی تو لوگ دعا کرتے ہیں، کہتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی،
نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اب سمجھے کس عشق کی بات ہو رہی تھی؟ ناکامی قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، ناکامی قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بیدم افسانہ بنا ڈالا۔ یاد رکھیے بات یہی ہے، جلی تو جلی دلہن لیکن وہ تیری طرح نہیں جلی، تو حسد کی آگ میں جل رہا ہے، صابر کے حسد کی آگ میں، ولیوں کے حسد کی آگ میں، اور صابر پاک نے اسے عشق الہی کی آگ میں جلایا اور وہاں پہنچایا جہاں وہ سینکڑوں سال کے مجاہدے سے نہیں پہنچ سکتی تھی، صابر پاک نے نگاہ سے پہنچا دیا۔ یہ بزرگوں کے نگاہ کا کمال ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ اللہ پاک صابر پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج ان کے عرس کا دن ہے، یا صابر پاک میرے صابر، میرے مرشد، میرے بادشاہ، وہ عشق کی آگ ہمیں بھی عطا کر دیں۔ شہزادی نے مانگا تھا دیا، لیکن میں اس طرح مانگتا ہوں انہی کے صدقے میں صلاحیت بھی دے دو اور عشق بھی دے دو، دامن بھی آپ ہی دو، بھیک بھی آپ ہی دو، سنبھالنے کی صلاحیت بھی آپ ہی دو۔ ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں، اپنا اچھا بہت مانگنے کا بڑا آدمی کو پلان ہوتا ہے نا، تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی صرف دامن تو ہے نہیں ہمارے پاس، بھیک بھی مانگے تو کیسے مانگے؟ بھیک بھی آپ ہی دو، دامن بھی آپ ہی دو، بھیک بھی آپ ہی دو، سنبھالنے کی صلاحیت بھی آپ ہی دو۔ سرکار ایسا گما دے، ایسا گما دے، آپ کے نانا کی ولا میں ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو عشق رسول دے، محبت رسول دے۔ اللہ تعالیٰ میلاد النبی کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔